بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ سود ایک انتہائی شنیع چیز ہے، اور قرآن مجید نے بڑے سخت الفاظ میں اس کو کنڈیم کیا ہے، اور نہ صرف کہ قرآن مجید نے بلکہ تمام جو پریویس اسکرپچرز ہیں، قدیم جو صحائف ہیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئے، ان میں بھی اس کی جو حرمت ہے وہ بالکل قطعی طور پہ درج ہے۔ اب سوال اصل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ سود میں ایک ایسی برائی ہے جو اگر کسی معاشرے میں پائی جائے تو نہ صرف یہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں جو اخلاقی طور سے ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرد کے اندر بھی بہت سارے اخلاقی فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو سود اپنی نیچر میں چونکہ ایک قرض کا معاملہ ہے، یعنی آپ ایک شخص کو قرض دیتے ہیں اور قطع نظر اس کے کہ اس شخص کی صورتحال کیا پیدا ہوتی ہے کہ وہ قرض واپس کرنے میں کہاں پہنچتا ہے، آپ ہر حال میں اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ وہ قرض واپس لینا ہے بلکہ اس کے اوور اینڈ ابو آپ کو سود بھی اسے آپ اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو اس کو ظلم بنا دیتی ہے۔ چنانچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر ہم قرض کے ذریعے سے یہ معاملہ کریں تو یہ تو ظاہر ہے کہ سود ہے، تو پھر کیا قرض کے ذریعے سے کوئی ہم کمائی نہیں کی جا سکتی؟ یعنی کیا کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں وجود میں آ سکتا؟ کیا کوئی ایسی ٹرانزیکشن یا کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد تو قرض ہی پہ ہو اور قرض ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ کیا جائے اور پھر اس سے کوئی کمائی کی جائے یا اس سے کوئی ارننگ کی جائے؟ تو اس میں مختلف اہل علم کی ظاہر کے آراء ہیں، اور جو بظاہر میرے سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایک بالکل درست سیٹ اپ ہے اور جو بالکل دینی لحاظ سے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرض کے ذریعے سے کمائی کرنی ہے، یعنی آپ نے لون کے ذریعے سے، یعنی لون کو ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے اور لون کے ذریعے سے آپ نے کمائی کرنی ہے اور ایسے کرنی ہے کہ وہ سود بھی نہ بنے، تو پھر اس کی جو شکل سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ آپ قرض دیں، ظاہر ہے جس مقصد کے لیے آپ نے قرض دینا ہے، مثال کے طور پر کسی کاروبار میں اگر آپ نے قرض دینا ہے، کاروباری قرض اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو آپ معاہدہ کریں وہ یہ ہوگا کہ اگر تو نفع ہوگا اس کو جو بھی ظاہر ہے کہ اس میں نفع کی شرح ہے، اس کے حوالے سے آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ 5% یا 10% نفع کا جو شرح ہے وہ جو قرض دینے والا ہے اس کی ہوگی، اور اگر نقصان ہوگا تو پھر یہ نقصان تقسیم نہیں ہوگا، یعنی نقصان کے صورت میں اس کو کوئی نفع نہیں دیا جائے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرض اس طرح سے دیا جائے کہ قرض کسی کاروباری جگہ پہ یا کسی انویسٹمنٹ اسکیم میں لگایا جائے اور اس میں اگر تو صرف پروفٹ ہو، اگر صرف نفع ہو اور اس نفع کا کچھ پرسنٹیج طے کر لیا جائے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس کے اندر جو اعتراض بنتا ہے وہ تب بنتا ہے کہ اگر اس کے لاس میں بھی آپ قرض جو قرضہ دینے والا ہے وہ ہر حال میں یہ کہے کہ اگر لاس ہو رہا ہے تب بھی میں پیسہ وصول کروں گا بطور اپنے پروفٹ کے، اور اسی کو ہم سود کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ نے قرض کی بنیاد پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور وہ سود بھی نہ اس کو قرار دیا جائے اور وہ سود کے زمرے میں بھی نہ آئے، تو اس کی جو شکل سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، تو اگر آپ قرض دیتے ہیں تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ متعین کر لیں پہلے سے کہ یہ جو اس کے نتیجے میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جو آپ نے کسی کو جس نے آپ سے قرض لیا ہے دی ہے، اس نے کسی کاروبار میں لگائی ہے، اس کا کچھ متعین فیصد جو ہے، جس کو جو منافع ہو رہا ہے اس کا کچھ متعین فیصد آپ اگر اس سے حاصل کر لیتے ہیں اور وہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں تو یہ بالکل کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم سود کے زمرے میں شمار نہیں کریں گے، اور یہ وہ ایک ایسی شکل ہے جس کے نتیجے میں آپ کا جو اصل زر ہے وہ بھی محفوظ رہتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ بہت کنسرن کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا پرنسپل اماؤنٹ جو ضائع نہ ہو۔ پرنسپل اماؤنٹ اس کیس میں محفوظ رہتا ہے اور آپ شریک ہو جاتے ہیں دوسرے آدمی کے ساتھ بائیں طور کہ اگر نفع ہوگا تو آپ کو پرسنٹیج ملے گی، اگر نفع نہیں ہوگا، اس شخص کو لاس ہوگا، تو پھر آپ کا کوئی حق اور کوئی استحقاق قائم نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔